اسی کو جو راجح قرار دیا ہے۔ زمینی پیداوار سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمینی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہونے کے شروط کیا ہیں۔ اناج جب پختہ ہو جائے اور پھل جب جو ہے کھانے کے لائق ہو جائیں تو ان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لہذا جس وقت جو ہے فصل کاٹی جائے اسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، اس میں سال گزرنے کی جو ہے شرط نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس وقت اپنے کھیت کی فصل تم کاٹ لو گے اس وقت اس کا حق جو ہے ادا کر دو، تو اس کا حق یعنی جو زکوٰۃ ہے۔ زمینی پیداوار سے متعلق چوتھا مسئلہ زمینی پیداوار کا نصاب ہے۔ 5 وسق زمینی پیداوار کا نصاب 5 وسق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق من حب صدقہ ولیس فیما دون 5 اوسق من الثمر صدقہ، رواه البخاری، کہ 5 وسق سے کم دانہ یعنی اناج میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 وسق سے کم پھل میں جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو وسق جو ایک پیمانہ ہے جو 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا 4 مد کا اور ایک مد ایک معتدل آدمی کے دونوں ہتھیلیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس طریقہ سے 5 وسق کے 360 سا ہوتے ہیں جو موجودہ وزن کے حساب سے تقریباً 612 کلو بنتے ہیں۔ تو لہذا زمینی پیداوار کا نصاب 612 کلو ہے موجودہ وزن کے حساب سے۔ جس کھیت کے اندر یا جس باغ کے اندر یا جس فارم کے اندر جو ہے 612 کلو اناج یا اس سے زائد اناج جو ہے نکلے گا اس کے اندر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زمینی پیداوار سے متعلق 5واں مسئلہ یہ ہے کہ ادائیگی کی واجبی مقدار کیا ہے۔ زمینی پیداوار میں ادائیگی کی واجبی مقدار 3 طرح کی ہے، عشر، نصف العشر، ثلاثۃ ارباع العشر۔ عشر کہتے ہیں 10واں حصہ، نصف عشر کہتے ہیں 20واں حصہ، ثلاثۃ ارباع العشر کہتے ہیں 10ویں حصے کے 4 حصے کرنے کے بعد 3 حصے بطور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ جو ہے ثلاثۃ ارباع العشر ہے۔ اگر فصل کو قدرتی ذرائع سے بغیر کسی مشقت کے سیراب کیا جاتا ہے، سینچا جاتا ہے، مثال کے طور پر بارش کے پانی سے، چشموں کے پانی سے، ندی نالے کے پانی سے بغیر مشقت کے جو اگر سیراب کیا جاتا ہے تو اس میں عشر یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور اگر مصنوعی ذرائع سے مشقت کے ساتھ یا پیسے خرچ کر کے پانی خرید کر کے جو ہے سیراب کیا جاتا ہے کنووں کے ذریعے سے یا پھر جو ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے، تو اس میں جو ہے نصف عشر یعنی 20واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا فیما سقطت السماء والانہار والعیون او کان بعل العشر وفیما سقی بالسوان او النضح نصف العشر، کہ جو فصل بارش، نہریں، چشمے یا زمین کی نمی اور تری سے سیراب ہوتی ہیں تو اس میں 10واں حصہ ہے، اور جو فصل راہٹ یا کنویں وغیرہ کے ذریعے سیراب ہوتی ہے تو اس میں جو 20واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اگر سال کا کچھ حصہ قدرتی ذرائع کے ذریعے سے اور کچھ حصہ مصنوعی ذرائع سے اگر جو ہے سیراب کیا جاتا ہے تو اس میں ثلاثۃ ارباع العشر جو ہے ادا کرنا ہے، یعنی 10ویں حصے کا 3/4 حصہ، 10ویں حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس میں سے 3 حصے بطور زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ زمینی جو بھی چیزیں ہیں اس میں سے ریکاز اور معدنیات بھی زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ ریکاز جاہلیت کا ایک خزانہ ہے، ریکاز کہتے ہیں جاہلیت کا مدفون خزانہ، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی یا کوئی اور دوسرا مال ہو، بغیر محنت کے جو بھی حاصل ہوتا ہے اس کو جو ریکاز کہتے ہیں۔ اس میں 5واں حصہ مسلمانوں کے رفاہی کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اس میں نصاب اور سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی الرکاز الخمس، ریکاز کے اندر جو ہے 5واں حصہ ہے۔ زمین سے جو چیز نکلتی ہے اس کے اندر جو ہے معدنیات بھی شامل ہیں۔ معدنیات یعنی زمین کی کان، جو بھی قیمتی چیز زمین سے نکلے وہ 2 قسم کے ہیں، ایک بہنے والی جیسے کہ جو ہے پیٹرول اور گیس وغیرہ ہے، اور دوسرے جو جامد اور ٹھوس چیزیں جیسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا اور سیسا، سرما، الماس، کوئلہ وغیرہ، تو ان ساری چیزوں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ خرچ کرو اس چیز میں سے، ان پاک چیزوں میں سے جو تم نے جو کمایا ہے،
اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، تو اللہ نے جو چیزیں زمین سے نکالی ہیں اس کے اندر جو معدنیات بھی جو ہے داخل ہیں۔ البتہ جو چیزیں ٹھوس ہیں، جامد ہیں، ان کے اندر 40واں حصہ بطور زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے جو چیزیں بہنے والی ہیں جیسے پیٹرول وغیرہ، اگر یہ کسی کمپنی کی شخصی ملکیت ہیں تو ایسی صورت میں اس میں سے جو ہے زکوٰۃ 40واں حصہ واجب ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ کسی حکومت کی ملکیت ہے تو ایسی صورت میں حکومت، اسلامی حکومت اس کو عام مسلمانوں کے مصلحتوں میں خرچ کرتی ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جن اموال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان میں سے جانور بھی ہیں۔ تو جانوروں میں جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانور جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 3 قسم کے ہیں، جیسے اونٹ، گائے اور بکری، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے حکم میں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مثال کے طور پر بھینس ہے اور مینڈے وغیرہ۔ دوسرا مسئلہ ہے جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو جانور دودھ اور افزائش نسل کے لیے جو ہے پالے گئے ہوں تو ان میں جو زکوٰۃ ہے، اگر کھیتی کے کاموں کے لیے ہوں تو ان میں جو زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جانور سائمہ ہوں، سائمہ سے مراد عام جنگلوں سے چرنے والے ہوں، قدرتی چارہ جو ہے زمین پر اگا ہوا ہے جس پر کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، ایسے چارہ اگر چرتے ہیں تو پھر جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر انہیں مخصوص چراہ گاہ سے جو ہے چرایا جاتا ہے یا چارہ خرید کر کے جو ہے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے تو اس میں جو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط جانوروں کی تعداد نصاب کو پہنچنی چاہیے، اور چوتھی شرط جو ہے یہ ہے کہ جانوروں پر 1 سال جو ہے گزرنی چاہیے۔ جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں کا نصاب کیا ہے۔ جانوروں کے نصاب کی بہت بڑی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن ہم یہاں پر جو ہے صرف جو کم سے کم نصاب ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ جانوروں میں اونٹ اگر 5 اونٹ ہوں تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ گائے اگر 30 ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بکریاں 40 کی تعداد کو پہنچتی ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق چوتھا مسئلہ ڈیری فارم کے جو جانور ہیں ان جانوروں کو اگر تجارت کے لیے پالا گیا ہے تو اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، ان جانوروں کے اندر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل زکوٰۃ سے متعلق تھے، زکوٰۃ کے اموال سے متعلق تھے۔ زکوٰۃ سے متعلق اب صدقہ فطر کا مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر بھی ایک قسم کا جو ہے صدقہ، ایک قسم کا جو ہے زکوٰۃ ہے جو رمضان کے اندر جو ہے ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر سے مراد صدقہ فطر اس غلے کو کہتے ہیں جو رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے۔ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ الفطر فرض فرمائی ہے۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کن لوگوں پر جو واجب ہے، جیسا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، رواه البخاری و مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر 1 سا کھجور میں سے یا 1 سا جو میں سے جو فرض فرمایا ہے، مسلمانوں کے غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، بچے اور بوڑھے پر، اور نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے اسے ادا کرنے کا حکم دیا۔ صدقۃ الفطر سے متعلق چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس میں جو ہے زکوٰۃ، اس کی طرف سے جو ہے زکوٰۃ نکالنا چاہیے یا نہیں۔ اس سے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تو جو ہے اس کی طرف سے تو جو ہے زکوٰۃ الفطر واجب نہیں، البتہ مستحب ہے۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کی طرف سے جو ماں کے پیٹ میں ہے زکوٰۃ الفطر جو نکالا کرتے تھے۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر واجب ہونے کے لیے نصاب کا مالک ہونا چاہیے یا نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر واجب ہونے کے لیے نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے
عید کے دن سے زائد 1 سا غلے کا مالک ہو گیا تو پھر جو ہے اس پر زکوٰۃ الفطر جو واجب ہے، کیونکہ جو شخص عید کے دن اپنی خوراک سے زائد اناج کا مالک نہیں تو وہ جو ہے فقیر ہے، مسکین ہے، وہ خود جو زکوٰۃ الفطر کا مستحق ہے۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق چھٹا مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ الفطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کے کلمات کے اندر ہی اس کا وقت اور اس کا سبب جو ہے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کا سبب اور وقت جو ہے یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر یعنی وہ زکوٰۃ جو روزے ختم ہونے کی وجہ سے، روزے ختم ہونے کے سبب سے دیا جاتا ہے، یا وہ زکوٰۃ جو روزے ختم ہونے کے وقت ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ زکوٰۃ جو روزے ختم ہونے کی وجہ سے دیا جاتا ہے، یا وہ زکوٰۃ جو روزے ختم ہونے کے وقت جو ہے ادا کی جاتی ہے۔ اس طریقہ سے زکوٰۃ الفطر کا وقت رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بچہ سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کی جانب سے بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے، اور اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کی جانب سے زکوٰۃ الفطر واجب نہیں، کیونکہ اس نے واجب ہونے کے وقت کو نہیں پایا۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی بچہ سورج غروب ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس کی جانب سے زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد انتقال کر گیا تو اس کی جانب سے زکوٰۃ الفطر واجب ہے، کیونکہ اس نے واجب ہونے کے وقت کو جو پا لیا۔ یہ ساری تفصیلات علامہ ابن عثیمین نے اپنے فتاویٰ کے اندر جو ذکر فرمائی ہے۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق 7واں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے۔ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنے کا جو حکم دیا۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق 8واں مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے ادا کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نافع مولا ابن عمر رحمہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زکوٰۃ الفطر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے تھے، اور صحابہ کرام عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ بخاری نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ زکوٰۃ الفطر کے 2 وقت ہیں، ایک افضل وقت جو عید کے دن عید سے پہلے ہے، دوسرا جائز وقت جو عید سے 1 یا 2 دن پہلے ہے۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق 9واں مسئلہ یہ ہے کہ عید کے بعد زکوٰۃ الفطر ادا کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه ابو داود ابن ماجہ وصححہ الحاکم، کہ جس نے نماز عید سے قبل ادا کیا تو وہ ایک قابل قبول زکوٰۃ الفطر ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے، البتہ بغیر کسی شرعی عذر اور مجبوری کے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور نماز عید کے بعد اس کو قضا بھی کرے، یہ چیز لازم ہے، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ جب کسی عذر کی بنا پر اس کا وقت نکل جائے تو عذر ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ ان باتوں کی وضاحت علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے اپنے فتاویٰ کے اندر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق 10واں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کی مقدار 1 سا ہے،
جو موجودہ وزن کے حساب سے 2 کلو سے لے کر کے 3 کلو تک کے درمیان بنتا ہے۔ مشہور لغت کی کتاب القاموس المحیط کے اندر